السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک لائک کر دیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں تھا۔ ایک دن وہ کسان آپ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرضلہ ہو جائے تو اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو شفا مل جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک آپ نے ان بچوں کو کنویں کے پانی سے غسل کرایا جن کے بدن پر دانے اور پھنسی کا مرض ہو جاتا، غسل کراتا اور صحت مند اور شفایاب ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا تھا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پرخزیدہ بندے، صاحب کمال حضور شخصیت، اور اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی کہ یہ شخص بہت باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو گئی تھیں۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا اور اپنا مقصد کہتا، تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے لوگوں کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور لوگ سمجھتے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس طرح کی گستاخی اور بدتمیزی کا مشاہرہ کیا۔ پاس بیٹھے مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے، اور آپ نے خاتم کو حکم دیا کہ اس کو 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لوکمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے 10 روپے ہی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے سوچا کہ 10 روپے ہی اتنی آسانی سے مل رہے ہیں، تو اس نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور زبان ترازو پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم فقیروں میں دم ہے تو مجھے کوئی کرامات دکھاؤ، اور پھر تم میری کرامات دیکھنا، میری کرامات اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال کے مردوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور میری ایک
کرامات بہت بار ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کو ترس کھا کر اس 10 روپے دیے تھے۔ اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ عبداللہ شاہ بلوچ اس کمبخت کو حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ قبرستان کی جانب کی طرف لے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا، اگر اس قبر کا مردہ بول پڑا، اپنا حال بتایا تو میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو وہ فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین! تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات کو سن کر اپنے پیر زمین پر مارا اور فرمایا، اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین کے نیچے دھل کر دیا ہے وہ ترنت باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ ویسے ہی 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔